الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا، دل سے مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوراں کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی؟ یقیناً دامنے وقت میں اتنی وسعت نہیں، اذان مغرب سے پہلے مجلس کو تمام ہونا ہے۔ جہاں سے جناب شوکت رضا شوکت صاحب نے گفتگو کو چھوڑا، وہیں سے دو جملے سجدہ مودت کی ادا کروں گا۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ بشر ہو کے یہ بتائے کہ حقیقت سیدہ کیا ہے۔ سادات کی نگری ہے، اس بی بی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ حقیقت نہیں، فضیلت کے دو جملے پڑھیں گے۔ یہ کائنات کی وہ شہزادی ہے جس کا جب بھی تعارف کروایا جائے رشتوں کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ مثلا جب بھی اس بی بی کا تعارف کروایا جائے، تعارف کروانے والا کہے گا یہ وہ بی بی ہے جو نبی کی بیٹی ہے، یہ وہ بی بی ہے جو علی کی زوجہ ہے، یہ وہ شہزادی ہے جو حسنین کی ماں ہے۔ یا نبی کا حوالہ دیا جائے گا، علی کا حوالہ دیا جائے گا، یا حسنین کریمین کا حوالہ دیا۔ اس بی بی کو اپنے تعارف کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ حوالے ہمیشہ غیر معتبر کو معتبر بناتے ہیں۔ اس بی بی کو اپنی نسبت کسی سے جوڑی جائے تو پھر عزت افضل نہیں ہوتی۔ اور یہاں میں یہ لفظ بھی کہوں گا، یہ حوالہ کم نہیں ہے، کم عزت نہیں نبی کی بیٹی ہونا، کم شرف نہیں علی کی زوجہ ہونا، کم عزت نہیں حسنین کی ماں ہونا، یہ بہت بڑی عزت ہے۔ لیکن اس بی بی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے ان نسبتوں کی ضرورت نہیں۔ جہاں میں نے یہ دعویٰ کیا وہاں میں دلیل دیتا ہوں۔ جب یہ پنجتن چادر کے نیچے اکٹھے تھے، فرشتوں نے پوچھا تو ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ خدا نے کہا تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا بابا ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز شہزادی کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ سیدہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو سیدہ۔ خدا نے تعارف کا مرکز شہزادی کی ذات کو بنایا، جبکہ چادر کے نیچے چار عزت والے مرد موجود تھے، چاروں کے چاروں سردار تھے۔ ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، دو جنت کے سردار۔ اتنے سرداروں کے ہوتے ہوئے تعارف بی بی کا نام لے کے کیوں کروایا؟ میرے مالک تو فرشتوں سے کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ آواز قدرت آئی، میں کہہ سکتا تھا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ تعارف بنتا بھی نبی کے نام کے ساتھ تھا،
لیکن اگر میں کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، تو قدرت قیامت تک کے حالات جانتی ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ کل کو ایسے مورخ بھی پیدا ہونے ہیں جنہوں نے لکھنا ہے کہ محمد کی اور بھی بیٹیاں تھیں، مصطفیٰ کی اور بھی بیٹیاں تھیں۔ اگر میں کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، کل مولوی کہہ دیتا بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی، بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی۔ میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں۔ ہم فاطمہ تو وابوہا، صرف زہرا ہے، صرف زہرا کا باپ، بس زہرا، بس زہرا کا باپ، صرف زہرا۔ پچاتی احباب تشریف فرمائیں، ذمہ دار زمیندار طبقہ میرے سامنے، بات اور آسان کر دیتا ہوں۔ بابا سجاد جی خدا کہتا اگر میں کہہ دیتا محمد ہیں، محمد کی بیٹی، محمد کے داماد، محمد کے نواسے۔ خدا نے کہا اگر میں محمد کے آگے کے لگا دیتا نا تو اس کے میں کئی کے اور آ جاتے۔ اب مجھے اتنے لوگوں کے نام بھی نہیں آتے، میں تو سب کی منت ہی کر سکتا ہوں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں کہہ دیتا محمد ہیں، محمد کے، اگر میں محمد کے آگے کے لگاتا تو بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہم بھی محمد کے۔ جسے کے سمجھ میں آیا وہ بولے میرے سے۔ بہت لوگ کھڑے ہو کے دعویٰ کر دیتے ہم بھی محمد کے فلاں لگتے ہیں، ہم بھی محمد کے فلاں، فلاں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم بھی محمد کے فلاں لگتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے کہا میں محمد کے آگے کے لگاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ اگر میں محمد کے آگے کے لگا دیتا تو بہت سے لوگ اس کے میں آ جاتے، وہ کے میں آ جاتے تو وہ اہل بیت میں آ جاتے، وہ اہل بیت میں آ جاتے تو وہ درود میں آ جاتے، وہ درود میں آ جاتے، وہ نماز میں آ جاتے، اور جن کے نام سے وضو ٹوٹ جائے ان کے نام نماز میں اچھے نہیں لگتے۔ خدا نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں محمد کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، زہرا کے رشتہ دار اہل بیت۔ بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ۔ کبا سرکارہ سامنے مصطفیٰ کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، زہرا کے رشتہ دار اہل بیت۔ چلیں جسے شوکت صاحب کی اتنی شاعری سمجھ میں آ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھ غریب کا ایک جملہ اردو کا آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس جتنے مرشد ہیں وہ کے ہیں، محمد کے صحابی، محمد کے رشتہ دار، لوگوں کے پاس نبی کے ہیں، ہمارے پاس جو ہیں وہ کے نہیں، وہ نبی سے ہیں۔ جسے بات سمجھ میں آئی بولے میرے ساتھ سے۔ لوگوں کے پاس کے ہے، ہمارے پاس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں نبی کے صحابی، ہمارے پاس کے ہے ہی نہیں۔ حسین و منی، حسین مجھ سے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے۔ لوگوں کے پاس کے ہے، ہمارے پاس سے ہے، یہی تو فرق ہے، کے پہ درود نہیں ہوتا، سے پہ درود ہوتا۔ درود میں کے نہیں آ سکتے، درود میں سے آ سکتے۔ میرا دل بن گیا، شوکت صاحب پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا، جو راز انہوں نے چھیڑا ہے اسی میں سے ایک راز میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی نماز پڑھنی ہوتی ہے، بہترین نماز وہ ادا کر کے گئے، 2 سجدے میں بھی ادا کر دیتا ہوں۔ حدیث قصہ، شیعہ ہو اپنے گھر سے حدیث قصہ کو نہ جانے دینا، جس گھر سے حدیث قصہ چلی جائے وہاں سے برکت چلی جاتی۔ شیعوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بندے کہتے ہیں نہیں جی حدیث قصہ کی جگہ دعائے کمیل پڑھو، دعائے کمیل اور ہے، حدیث قصہ اور ہے۔ جسے دعائے کمیل کا ترجمہ آتا ہے اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ دعائے کمیل علی کی تعلیمات ہیں، علی کے حالات نہیں۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ہاں مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو بات سن کے نہ بولے۔ دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ پنجتن سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ دعائے کمیل اور ہے، حدیث قصہ اور ہے۔ میں دعائے کمیل کا منکر نہیں، لیکن جس بندے کو دعائے کمیل کا ترجمہ بھی آتا ہے، حدیث قصہ کا ترجمہ بھی آتا ہے، دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری غلطیاں معاف کر دے، مجھے قبر سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ دعائے کمیل میں بندہ رو رو کے منتیں کر رہا ہے۔ حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا۔ دعائے کمیل اور
حدیث قصہ کی انفرادیت، حدیث قصہ اس صحابی نے روایت کی ہے جس نے 5 اماموں کی خدمت کی ہے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری وہ صحابی ہے جس نے 5 معصوموں کی خدمت کی، جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچایا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے گا۔ بسم اللہ جناب۔ بہت مالک کے عظیم ذاکر اور ایک عظیم بہترین خاندان کے چشم و چراغ میرے بھائی جناب ذاکر مرزا کمبر صاحب تشریف، اجازت ہے؟ جناب جابر نے حدیث قصہ کو روایت کی۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی سے سنا، جیسا کہ شوکت صاحب بھی آپ کے سامنے تھوڑی تمہید پڑھ گئے، میں نے صرف نتیجے دینے، میرے لیے موضوع بڑا آسان ہو گیا، بنیاد وہ کھڑی کر کے میں نے اب چھت ڈالی ہے بس اوپر سرکار، بنیاد آپ کے ذہنوں میں ہے۔ انہوں نے بتا دیا آپ کے سامنے کہ 10 ہجری کو مباہلہ، 10 ہجری کو ہی حدیث قصہ۔ عیسائی بیٹھے ہوئے مدینے مسجد نبوی میں، حدیث قصہ شروع ہوتی ہے، بی بی کہتی ہے فی بعض الایام، نبی چند دنوں بعد میرے گھر آئے۔ وہ چند دن اس لیے نہیں آئے کہ چند دن نبی عیسائیوں سے بحث کرتے رہے، اللہ نے کہہ دیا بیٹے لے کے آ، نساء لے کے آ، نفس لے کے آ۔ اب رسول اٹھے اور سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ اگلا جملہ بھی شوکت صاحب نے تمہید رکھی تھی، میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبی نے آ کے کہا انی آجدنی فی بدنی ذوفن، نبی نے آ کے کہا زہرا ذوف محسوس کر، ذوف سے مراد قطن یہ نہیں، نبی نے یہ کہا کہ میں سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا، کیونکہ مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہو سکتا، بیماری نقص ہوتی ہے، معصوم میں ہو نہیں سکتا۔ نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ زہرا میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، نبی نے سیدہ کے دروازے پہ کہا زہرا نبوت کمزوری محسوس کر رہی ہے، سیدہ نبوت کمزوری محسوس کر، ایتینی بالکساء الیمانی، زہرا مجھے اپنی چادر اڑا۔ میں نے پہلے کہا جملے وہ پڑھ گئے، میں صرف نتیجے دے رہا ہوں۔ ایتینی بالکساء الیمانی، ابھی انہوں نے پڑھا زہرا مجھے چادر اڑا۔ میرے پاس رومال ہے، میں رومال سے پسینہ صاف کر کے اپنی جیب میں رکھ کے مرزا بھائی سے کہوں، اسد گیلانی بھائی سے کہوں سرکار رومال دیجئے گا، آپ پوچھیں گے نہیں، سوچیں گے ضرور کہ جب اس کے پاس اپنا تھا اس نے مانگا کیوں؟ کملی والا کہہ رہا ہے زہرا مجھے چادر دے، جس کے بدن میں ایک عبا ہے، سر پہ ایک امامہ ہے، 2 چادریں رکھنے کے باوجود نبی نے کہا زہرا مجھے چادر دے، زندگی قربان کروں۔ سیدہ نے تطہیر کی چادر کا پلو اٹھایا، پوری نبوت چادر کے نیچے آئی، نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں، اب میں سکون محسوس کر رہا۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں، جس کی چادر کے نیچے آ کے نبی مطمئن ہو جائے۔ اب حدیث قصہ آگے شروع ہوئی، تھوڑی دیر بعد اگلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا، امام حسن مجتبی، توجہ پوری سرکار، امام حسن صحن میں آتے ہی سونگا، قال انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ جدی رسول اللہ، اما کہیں سے نانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک بندہ بول پڑنا قیمت ضرور دے دینا، یہی وجہ تھی ہجرت کی رات بستر پہ علی سوئے، کیونکہ امام کے جسم سے بھی وہی خوشبو آتی ہے جو نبی کے جسم سے آتی ہے۔ بھائی سمجھ کے بستر پہ نہیں سلایا تھا۔ ایک جگہ پہ مجھے ایک اہل سنت عالم دین ملے، انہوں نے کہا جی وہ علی مولا کو سلانے کی وجہ تھی، آپ شیعہ بھی علی مولا کو نور مانتے ہیں، ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں، انہیں اس لیے سلایا تھا کہ مولا علی کے جسم سے بھی نور نکلتا تھا، نبی کے جسم سے بھی نور نکلتا تھا۔ میں نے کہا اچھا اگر نور ہی چاہیے تھا جبریل کو سلا دیتے، بھئی جبریل بھی تو نور ہی ہے، جبریل کے جسم سے نور ہی نکلتا ہے، بہتر تھا جبریل سلا دیتے۔ کافر آگے تلوار چلاتے بھی چلتی نہ، فرشتے پہ تو وار ہی نہیں ہوتا، جبریل کو سلا دے، مرزا بھائی آپ لطف لیں گے۔ اس نے کہا جی حد ہو گئی، آپ شیعہ ہیں نا جی، پھر آپ کو کون سمجھائے، جبریل تو ہمارے نبی کا نوکر ہے، نوکر نبی کے بستر پہ کیسے لیٹ سکتا ہے؟ میں نے کہا حد ہو گئی، جو ایک رات کے لیے جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا وہ اپنے بعد ممبر پہ کسی امتی کو کیسے بٹھا سکتا ہے؟ جس نے ایک رات کے لیے جبریل نہیں سلایا۔ امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آئی۔ اہل سنت کتاب کا اگلا حوالہ میں دے دیتا ہوں، اہل سنت کتاب میں لکھا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی اور مولا علی کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب
یہ مولا علی کے گھر آئے، انہوں نے آ کے کہا اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں، جو نبی کا لباس پڑا ہے، یہ مجھے دے، کیونکہ میں ہوں گھر کا بڑا، میں ہوں خاندان کا بزرگ، یہ چیزیں میرے گھر ہونی چاہیے، جب میں مر جاؤں گا تو لے آنا۔ مولا امیر المومنین مسکرائے، فرما کہ چچا عباس بیٹھئے۔ سننے والی بات، جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے، اہل سنت کی کتاب میں لکھا مولا علی گھر کے اندر گئے، تبرکات والا صندوق لے کے آئے، جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا، نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، نبی کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی، نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دیا، نبی کی نالین ان کے سامنے رکھی۔ مولا علی کے وعدے، چچا عباس اٹھئے۔ کتابیں کہتی حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، دیکھتے اے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ ابھی جناب عباس پریشان تھے، مولا علی کی بات، حسن ذرا باہر آ۔ بچپن کا حسن باہر آیا، وہی امامہ حسن کے سر پہ، وہی ابا حسن کے کاندھے پہ، حسن نے چلنا شروع کیا، آواز آئی سلمان ذرا حسین کو لے کے آ۔ حسین آیا، وہی امامہ حسین کے سر پہ، وہی ابا حسین کے جسم پہ، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے کاندھے پہ رکھی، علی نے چلنا شروع کیا۔ پوری مجلس میں میں نے مجمع کی منت نہیں کی، اگلا جملہ حق بنتا تو بولنا۔ جب علی ٹہلنا شروع ہوئے، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے وعدے، چچا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پریشان اس بات پہ نہیں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان اس بات پہ ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی، ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے ہی حسین کو پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا، یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں۔ کالا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی۔ مکمل حدیث کی سانی پڑھ سکوں گا، صرف چادر کا راز پڑھوں گا، جو بات قبلہ شوکت صاحب نے شروع کی اسے ختم کروں گا اور آپ سے اجازت۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول۔ حسن و نحول کے ساتھ حسن چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام۔ چادر کے نیچے سے آواز آئی، علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام۔ حل اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا، امام حسن چادر کے نیچے، چھوٹا شہزادہ صحن میں آ گیا، سوال پھر وہی دہرایا گیا، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا صرف نانا ہی نہیں، ساتھ بھائی بھی چادر کے نیچے۔ حسین چادر کے قریب آئے، السلام علیکہ جدی رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام۔ آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے میوہ۔ پھر نبی کو خیال آیا یہ تو حسین ہے، آواز یا شافع امتی، جیسے خدا شافع کہہ کے بلائے اسے محمد کہتے ہیں، جیسے محمد شافع کہہ کے بلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ حدیث کے ساتھ تم لاکھوں دفعہ سن چکے ہو، راز پڑھنے لگا ہوں، صرف ترجمہ نہیں پڑھا، راز پڑھوں گا۔ اجازت ملی، حسین چادر کے نیچے، امیر المومنین آ گئے، آگے پوچھے شہزادی ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف رسول ہی نہیں، ساتھ دو بیٹے بھی چادر کے نیچے۔ علی نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اجازت مانگی، ملی، چادر کے نیچے۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، میرے لیے سارے محترم ہو، میرے لیے سارے قابل احترام ہو، مہمان ہوں تمہارا، بول کے مجھے بتانا۔ حسن آئے، سیدہ سے پوچھا، حسین آئے، سیدہ سے پوچھا، علی آئے، سیدہ سے پوچھا۔ ان تینوں نے گھر میں آتے ہی پہلے بی بی سے پوچھا، پھر رسول کی طرف گئے، پہلے بی بی سے پوچھا، بی بی نے بتایا کہ رسول کہاں ہے۔ حسن سیدہ سے پوچھیں، حسین سیدہ سے پوچھیں، علی سیدہ سے پوچھیں۔ یہ تینوں امام ہیں، یہ تینوں امام ہیں۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، امام کہتے ہیں ہادی کو، امام کہتے ہیں ہدایت پہ چلانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
جو 3 इमामों को रास्ता दिखाए, जो राज मैंने आपके साथ वादा किया चादर का राज पढ़ना, ये चादर क्या थी तमहीद आपको शौकत साहब सुना गए। ये चादर यमन की बनी हुई नहीं थी, इस चादर में राज क्या था। हर इमाम ने चादर में आने से पहले क्यों पूछा? भाईजान लुत्फ लीजिएगा जुमले का। इमाम हुसैन ने इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो चादर के नीचे गए। पूरी मजलिस से वह बंदा उठ के खड़ा हो जो कहे मैंने माँ की गोद से मजलिस सुननी शुरू की है, लेकिन मैंने जिंदगी में ये रवायत पढ़ी है कि जब हुसैन हालत नमाज में नबी की पुश्त पे आके बैठे थे, तब हुसैन ने कांधा हिला के पूछा हो, नाना इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं? नाना इजाजत है मैं सजदे में तेरी पुश्त पे आ जाऊं? जो नमाज में पूछ के नहीं आता वो चादर में पूछ के क्यों आ रहा था? इस बात की दलील है वो नमाज़े तौहीद है, ये हिजाबे तौहीद, वो अल्लाह की नमाज थी, ये अल्लाह का हिजाब है। जिसकी इतनी इज्जत थी वो नौकर के दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़ी रही। अजान से पहले मजलिस तमाम होनी है। मेरे बहुत प्यारे भाई मुर्तज़ा कंबर साहब तशरीफ़ फरमा है, हाजी नासिर अब्बास नौतक साहब तशरीफ़ फरमा है। जिसकी इतनी इज्जत थी नौकर के दरबार में 4 घंटे तक चुप करके खड़ी रही। बड़े घर की बेटियों को सवाल करने का तरीका नहीं आता। 4 घंटे गुजरने के बाद रो के कहती चचा सलमान इससे कह मैं सवाल करने की आदी नहीं हूं। जितने शिया अज़ादार बैठे हो सादात की नगरी, मिन्नत करके कहूंगा, जमाती उसानी गुजर गया, आज यकम रजब है। अगले साल जमाती उसानी आए, यकम 2 3 तीनों दिन बीबी का सोग मनाना, काले कपड़े पहनना, सरों पे खाक डालना, इमाम बारगाहों के दरवाजे खोलना, कहीं महिले सुनने को ना मिले, घर में 4 दीवारी में किसी बंद कमरे में बहनें बेटियां लेके बैठ जाना, सारी रात रोते रहना। 3 जमाती उसानी मेरी कौम मनाना शुरू कर दे। अब पहला एक दौर होता था बीबी की शहादत खुल के नहीं पढ़ी जाती थी, हम तादाद में थोड़े थे। अब हक बनता है कि ज़हरा के दुख सुनाओ ज़माने को। दफ्तर जाते हो छुट्टी कर लो, दुकान जाते हो ताला लगा दो, ऑफिस जाते हो स्कूल जाते हो छुट्टी कर लेना। अगले दिन जाए लोग तुझसे पूछे तू कल क्यों नहीं आया, फिर रो के कहना कल कत्ल हुई थी मोहम्मद की बेटी, कल मारा था मुसलमानों ने दरवाजे पे आकर रसूल की बेटी को। 100 बंदों में से एक बंदा तो तुमसे पूछेगा कि क्यों मारा था। जिस एक ने पूछ लिया वो शिया जरूर हो जाएगा। इसलिए कि इस बीबी के दर्द की तासीर है कि 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली का 4 घंटे दरबार में जाना। आज भी किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल से लेके आज के शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो तो क्यों शिया हुआ, वो कहता मैं खैबर पढ़ के शिया नहीं हुआ, मैं खंदक पढ़ के शिया नहीं हुआ, मुझे शिया कर गया ज़हरा का हक। अली वलीउल्लाह पढ़वाने के लिए गई थी दरबार में, खुल के बीबी के फजाइल भी नहीं पढ़े जाते, खुल के बीबी के मुसाइब भी नहीं पढ़े जाते। सिर्फ ज़ाकिरीन आपके डर से कह देते हैं दरबार से खाली वापस आई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई। घर में जाके बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हक नहीं मिला और बीबी को इतना गम हुआ, सिर्फ बीबी को जागीर नहीं मिली और बीबी ने कमर झुका ली, बीबी के सर के बाल सफ़ेद हो गए। मैंने पाक सैयदा से खैरात में मांगी है ज़ाकरी, मेरी नस्लें भी कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती। मैंने मोहम्मद की बेटी का मुकदमा पढ़ा, मैंने जेलें काटी, मैंने मुकदमात बर्दाश्त किए, मैंने जेल की सुलाखों के पीछे बैठ के नबी की बेटी से सदाए मौत की कोठरी में ये सौदा किया था। बीबी मुझे सांसें तू दे दे, तेरी वकालत में खयानत नहीं करूँगा। नगर नगर ज़माने को जाके बताऊँगा कैसे उजाड़ा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। रसूल की बेटी ने मुझ पर तरस कर दिया, मैं बीबी का हक नहीं छुपाऊँगा। चले मैं तुम्हारा यकीन बढ़ाने के लिए, क्योंकि मजलिस के बाद लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ये रवायत कहाँ से पड़ी है, तुम्हारा यकीन बढ़ाने के लिए मैं मिंबर पे कस्में दे देता हूँ। लोग चोरों की कस्में मान लेते हैं, मैं तो हुसैन का ज़ाकिर हूँ।
बावज़ू हूँ, मिंबर आले मोहम्मद पे हूँ, यही रवायत का टुकड़ा पढ़ूंगा, मिंबर अपने भाई के हवाले कर दूंगा। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे बतूल के हक की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन के सजदे की कसम, मुझे सैयदा ज़ैनब की चादर की कसम, मैं गलत पढ़ूं नबी का मुजरम बनूं, अली नौकरों में से न उठाए, हुसैन मातवों में से न उठाए। मोना वालों, इतनी बड़ी बददुआएं कोई मिंबर पे अपने आप को नहीं देता। इतनी बड़ी बददुआएं दे के अब मैं मिंबर पे रवायत पढ़ने लगा हूं। जब बीबी घर वापस आई है, सिर्फ सर के बाल सफेद और कमर झुकी नहीं, मोहम्मद की बेटी का दाएं हाथ कान पे था। रसूल की बेटी का दाएं हाथ कान पे देखा, शाम की मलका उठ के खड़ी हो गई, रो के कहती अम्मा तेरा हाथ कान पे क्यों है? रसूल की बेटी ने हाथ उठाया, खून के कतरे जमीन पे आए, शाम की मलका जमीन पे गिर गई, रो के कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा है। बीबी रो के कहती ज़ैनब दरबार बदल गए, ज़ैनब हालात बदल गए, नौकरों के सामने चुप करके खड़े। एक ऐलान समाअत फरमाए। इमाम बारगाह कसरे बतूल चक लखिया तहसील फालिया ज़िला मंडी बहाउद्दीन में